بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے احکام چل رہے ہیں۔ آج کے درس میں مال تجارت میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سونے اور چاندی اور مویشیوں کے علاوہ جو مال ہو وہ سامان تجارت میں شامل ہے۔ سونے اور چاندی کا ذکر کل کے درس میں ہوا کہ اس کا نصاب کیا ہے اور نصاب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح مویشی جو جانور ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، ان کے جو نصاب کا طریقہ ہے وہ الگ ہے۔ تو کہا کہ ان سونا اور چاندی اور مویشیوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب سامان کے حکم میں ہیں۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ مال تجارت سے مراد ہر وہ مال ہے جو اس نیت سے خریدا ہو کہ اسے تجارت میں لگائیں گے یا آگے فروخت کریں گے، یہ نیت ابھی تک برقرار ہو۔ لہٰذا وہ مال جو آگے بیچنے کے ارادے سے نہیں خریدا بلکہ گھریلو ضروریات کے لیے خریدا ہے، جیسے پہننے کے لیے کپڑے، گھر میں پکانے کے لیے چاولوں کا ٹرک، یا رہائشی مکان تعمیر کرنے کے لیے پلاٹ خریدا، تو یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ کہا کہ وہ سامان کہ جو آپ نے تجارت کاروبار کے لیے خریدا ہے تو اس سامان پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب اگر آپ نے ایک ٹرک چاولوں کا خریدا ہے اور وہ صرف آپ نے گھر کے استعمال کے لیے کہ بھئی اس سے ہم خود اپنے لیے چاول بنائیں گے اور کھائیں گے، تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کی قیمت اگر نصاب کو پہنچ بھی جائے تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اور اسی طرح رہائشی مکان کے بارے میں بھی کل بھی بتایا تھا کہ اگر آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ ایک ارب کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ آپ اس میں رہ رہے ہیں آپ کی ضروریات زندگی میں سے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، 2-4 ارب کی گاڑی آپ کی کیوں نہ ہو، آپ کے استعمال میں اس پر 1 روپے زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کے استعمال سے زائد ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، سونے اور چاندی میں استعمال کی بات نہیں ہوتی، اور اسی طرح نقدی پیسوں میں اگرچہ وہ استعمال ہو تب بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جو کاروبار، وہ سامان کے جو آپ نے کاروبار کی نیت سے خریدا ہے، تو ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایسا مال جو آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ گھریلو ضروریات کے لیے خریدا تھا، بعد میں اسے بیچنے کا ارادہ کر لیا، تب بھی وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ جب اس وقت آپ خرید رہے تھے، پلاٹ آپ نے خریدا کہ اس میں اپنا گھر بناؤں گا، پھر بعد میں ارادہ تبدیل ہوا کہ اسے بیچ دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس لیے جب اسے خریدا تھا تو اس وقت بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ ایسا مال محض بیچنے کے ارادے سے تو مال تجارت نہیں بنتا، لیکن اگر کوئی شخص تجارت شروع کر دے، یعنی ارادے کے بعد کسی سے سودا وغیرہ طے کر دے اور اسے بیچ دے، تو یہ مال تجارت بن جائے گا، چنانچہ حاصل ہونے والی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اس کے برعکس جو مال تجارت کی نیت سے خریدا تھا اور اسی نیت کی وجہ سے مال تجارت بن چکا تھا، لیکن اب اس نے آگے بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ خریدا تھا پلاٹ کس لیے کہ بھئی میں اس سے تجارت کروں گا، لیکن خریدنے کے بعد پھر ارادہ تبدیل ہو گیا۔ مثلا کوئی پلاٹ آگے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، مگر اب اسے اپنی رہائش میں استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا، تو وہ مال بھی مال تجارت نہیں۔ شروع میں تو آپ نے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے یہ چیز خریدی تھی، پلاٹ وغیرہ خریدا تھا، بعد میں آپ کا ارادہ ہوا کہ بھئی اس میں اپنا گھر بنا دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ پلاٹ آپ کا مال تجارت سے نکل جائے گا۔ صرف ارادے سے ہی یہ مال تجارت ہونے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ مال تجارت میں نصاب زکوٰۃ۔ مال تجارت خواہ کسی قسم کا ہو، کپڑا ہو، اناج ہو، جنرل سٹور ہو، یا اسٹیشنری یا بجلی کا سامان، اگر سونے 7.5 تولہ یا چاندی 52.5 تولہ میں سے کسی ایک کی بازاری قیمت کے برابر ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ کاروبار ہے آپ کی دکان ہے یا کوئی اور چیز ہے، یا زمین بیچنے کا کاروبار ہے، کوئی بھی کاروبار ہو، اگر اس کی قیمت کو بازاری جو آج کا ریٹ ہے اس کا، دیکھو اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز 10 روپے کی خریدی ہے، لیکن وہ بیچتے آپ 20 روپے کی، 30 روپے کی ہوں، تو جس وقت آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو جس قیمت پر آپ بیچتے ہیں اس قیمت کا حساب لگایا جائے گا، خریدنے والی قیمت کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ بازاری قیمت کا مطلب یہ ہے کہ جو بازاری قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے اگر وہ
7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پھر حولان حول یعنی سال گزرنے کی شرط کے ساتھ اس کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نیت اور تملیک پائی جائے تو ادائیگی صحیح ہے۔ اس پر 2 دن بحث ہو چکی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے لیے فرض کے درجے میں ایک نیت ہے، نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور دوسری تملیک ہے کہ کسی مستحق شخص کو حوالے کر دینا اس طور پر کہ وہ اس کا مالک بن جائے، اس کو 100% اس مال میں اختیار حاصل ہو جائے۔ مال تجارت میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ: مال تجارت کے نصاب پر سال پورا ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل مال تجارت کی بازاری قیمت لگائی جائے اور اس کل قیمت کا 40واں حصہ 2.5% رقم زکوٰۃ کے مستحق کو دے دی جائے۔ ضروری وضاحت: مال تجارت میں خود دکان کی قیمت اور اس میں موجود فرنیچر کی قیمت اور کارخانے میں جو مشینیں ہیں ان کی قیمت شمار نہیں کی جاتی۔ یہ بتا دیا کہ جو چیزیں آپ کے استعمال میں سے ہیں، آپ خود استعمال کر رہے ہیں، یا جو چیزیں آلہ ہیں، مثال کے طور پر ایک مشین ہے جس سے آپ کام کر رہے ہیں، جیسے دکانوں کے اندر فریزر رکھا ہوا ہے یا ان کی الماریاں لگی ہیں دکان میں، اگرچہ وہ جتنی مہنگی کیوں نہ ہو، اس کی قیمت کا حساب نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جو سامان اس میں آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے اس کی قیمت کا حساب لگا کر اسی سے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ باقی جو چیزیں پڑی ہیں یعنی جیسے فریج ہیں یا فرنیچر ہیں، فرنیچر وہ فرنیچر کے جس میں صرف آپ نے سامان وغیرہ رکھا ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، یا کوئی ایسی مشین ہے تو ان مشینوں کی قیمت کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ خود دکان اور اس میں فرنیچر فیکٹری کی مشین چونکہ آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، لہٰذا وہ مال تجارت میں شامل نہیں، بلکہ اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ دکان فرنیچر اور مشین وغیرہ روزگار کا آلہ اور ذریعہ ہے تو یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گی، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے۔ اس پر پہلے بتا چکا ہوں کہ شرط بتائی تھی زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کہ ایسا مال ہو جو حاجت اصلیہ میں سے نہ ہو۔ حاجت اصلیہ کون کون سی ہے وہ پچھلے دروس میں ذکر ہو چکی ہے۔ اگر کسی نے فرنیچر کی دکان بنائی یا ایسی دکان کے جس میں کارخانے کی مشینیں فروخت ہوتی ہوں تو اب یہ چیزیں مال تجارت میں شامل ہوگی۔ فرنیچر کی دکان ہے وہ بیچنے کے لیے، یا کارخانے کی مشینیں جس دکان میں بنتی ہیں اور وہ پھر بکتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان فرنیچر کی اور ان مشینوں کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا اور وہ زکوٰۃ میں شامل ہوگی۔ لہٰذا ایسی دکانوں میں فرنیچر اور مشینیں وغیرہ بیچنے کے ارادے سے خرید کر رکھی جاتی ہیں، لہٰذا یہ زکوٰۃ میں شامل ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں آلہ ہے، آلہ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے کریانہ کوئی دکان ہے، انہوں نے اس میں فریزر رکھا ہے، اب فریزر کے اندر وہ جوس اور بوتل وغیرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف رکھتے ہیں، اب فریزر وہ بیچتے نہیں، یہ انہوں نے کاروبار تجارت کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر جو چیز پڑی ہے وہ بیچنے کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے دکان میں سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ فریزر کی قیمت اس میں شامل نہیں کرے گا۔ دکان میں پنکھا لگا ہے، بہت مہنگا پنکھا لگا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے ضروریات زندگی میں سے ہیں، اس کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جو چیزیں آپ کی ضروریات میں سے ہیں اس کا حساب نہیں کیا جائے گا، جو تجارت اور کاروبار کے غرض سے آپ نے رکھی ہے اس کا حساب لگا کر اسی سے 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ روپے اور پیسوں میں زکوٰۃ کا نصاب: اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی میں سے کسی ایک کی بازاری قیمت کے برابر روپے موجود ہو، خواہ کسی بھی ملک کی کرنسی کی شکل میں ہو، ریال ہو، ڈالر ہو، دینار ہو، پاؤنڈ ہو، ان سب پر سال گزر جائے تو ان روپوں میں زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ پیسے اگر آپ کے پاس موجود ہے اور اس کی قیمت 7.5 تولہ سے کم متفرق اشیاء ہو، اور یہ عموماً اکثر لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے، سونے کا نصاب بتایا کہ 7.5 تولہ ہو، چاندی کا بتایا کہ 52.5 تولہ ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب صرف سونا ہو اور صرف چاندی ہو۔ اب اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت ہے، ایسی صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ اب تک تحریر کردہ تفصیل اس صورت میں تھی کہ جب کسی کی ملکیت میں صرف سونا یا صرف چاندی یا صرف مال تجارت یا صرف روپے ہوں،
اور کچھ نہیں ہو، اکیلے الگ الگ یہ چیزیں ہوں۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس کوئی بھی نصاب پورا نہ ہو، یعنی نہ سونے کا پورا ہے، نہ چاندی کا پورا ہے، نہ مال تجارت کا، بلکہ تمام چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہو تو نصاب کی حد سے کم کم ہو، تو اس میں عقلی طور پر درج ذیل صورت انہوں نے صورتیں لکھی ہیں۔ کہا کہ تھوڑا سا سونا ہو اور تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا اور تھوڑا سا مال تجارت، تھوڑا سا سونا اور کچھ روپے، تھوڑا سا سونا ہو اور تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا مال تجارت ہو۔ یہ الگ الگ صورتیں لکھی ہیں۔ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے اور کچھ نقدی روپے بھی ہیں، تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑا سا مال تجارت ہے، تھوڑی سی چاندی ہو اور کچھ روپے ہوں، تھوڑی سی چاندی ہو اور تھوڑا سا مال تجارت ہو اور کچھ روپے ہوں، تھوڑا سا مال تجارت ہو اور کچھ روپے ہوں، سونا اور چاندی بالکل نہ ہو۔ ان تمام صورتوں میں، مندرجہ بالا تمام صورتوں میں کوئی سی بھی صورت ہو، ان میں مجموعی قیمت کو دیکھیں گے۔ ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس نہ سونا مکمل ہے، نہ چاندی کا نصاب مکمل ہے، نہ نقدی پیسے اتنے ہیں کہ جو ان کی قیمت کو پہنچے۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور بس تھوڑا سا سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے یا آدھا تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، آپ کا کاروبار ہے، وہ اتنا بڑا کاروبار نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ سکے، مختصر سا چھوٹا سا کاروبار ہے۔ تو اسی صورت کے اندر ان تمام کو، وہ جو تھوڑا سا سونا ہے آپ کے پاس، اس کی قیمت لگائیں گے، چاندی کتنی ہے اس کی قیمت لگائیں گے، آپ کا جو کاروبار ہے اس کی قیمت لگائیں گے۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد اگر وہ قیمت موجودہ دور کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ پر ضروری ہوگا، فرض ہوگا۔ تو یہ عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ سونے کا نصاب اگر اکثر مکمل نہیں ہوتا، کچھ ہی سونا ہوتا ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو نصاب پورا نہیں